وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اگر تم لوگ واضح دلائل اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی پھسلے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار ہے، یعنی تمہیں سزا دے گا، تمہاری پکڑ کرے گا۔ ان آیات میں سے جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو واضح دلائل اور نشانیاں دی تھیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے گڑبڑ کی تو ان کی جو سزا تھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ہمارے لیے اس میں پھر رہنمائی یہ ہوگی کہ تمہیں بھی اللہ نے واضح دلائل کی، واضح احکامات کی نعمت سے نوازا ہے، اگر تم بھی یوں ہی ناقدری کرو گے تو پھر تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ لہذا ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے ان کو یعنی ان کے آبا و اجداد کو، کیونکہ جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل تھے، اور ان کے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کلام والی کتاب والی نعمت سے نوازا تھا، تو فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ ان کو یعنی ان کے آبا و اجداد کو کتنی واضح اور روشن دلائل ہم نے عطا کیے ہدایت کے۔ اب وہ کوئی ایک نشانی تو نہیں تھی، سورہ بقرہ میں ابتدا میں ان کا بڑی تفصیل سے تذکرہ گزرا ہے۔ مثلا ان میں سے خود تورات اللہ کی بڑی نشانی تھی جو ان کو عطا ہوئی، لیکن ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا کر دیا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اسی طرح جب انہوں نے کہا کہ ہم تو تب ماننے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ یہ میری کتاب ہے، اور 70 افراد کو منتخب کر کے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لے گئے، تو وہاں جا کر پھر وسوسے اور شبہات پیدا کرنے لگے تو بجلی آئی اور جس نے ہم سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی۔ پھر دریا کو اللہ تعالیٰ نے پھاڑا اور اس میں سے سارے بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، اور اس کو دیکھ کر ان کے لیے ایک بڑی رہنمائی تھی، لیکن پھر بھی جا کر بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جنہوں نے سجدہ کیا ان سب کو قتل کرو، تو یہ بھی ایک بڑی نشانی تھی۔ پھر جب حکم ہوا کہ جاؤ شام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو کہنے لگے کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ، تو میدان تیہ میں اللہ نے قید کر دیا 40 سال کے لیے، اور اس میدان میں سزا کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ان کے لیے۔ حکم تھا کہ بس جتنا ضرورت ہے اتنا لے لو، بقیہ چھوڑ دو، لیکن پھر بھی زیادہ اکٹھا کر کے گھروں میں سنبھال کر رکھا، اکٹھا کر کے رکھا تو وہ خراب ہونے لگ گئی چیزیں، حالانکہ اس سے پہلے خراب نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ پھر اس من و سلوہ کا اس کی قدر نہ کی، جس کی وجہ سے پھر ان کا آنا موقوف ہو گیا۔ حکم ہوا کہ جاؤ پھر ہل جوتو، بیج ڈالو، لگاؤ پانی اور کماؤ اور کھاؤ۔ تو اسی طرح انبیاء کرام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ ان کے اندر میں نے پہلے بتایا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی، یہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نبی، ان میں سے سوائے 10 انبیاء کرام کے بقیہ سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا انبیاء کرام کے ساتھ؟ ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا،
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمیشہ کے لیے سلطنت اور عزت ان سے چھین لی اور رسوا ہوتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ ان ساری نعمتوں کی طرف اشارہ ہے۔ سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمت کو بدلے۔ اب تبدیلی کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس نعمت کو ہی بدل دے، اس میں تحریف کر دے، اور دوسری بدلنے کی شکل یہ ہے کہ اپنے کو بدلے، یعنی عمل کے لیے تیار نہ کرے۔ تو یہ اللہ کی نعمت کو بدلنا ہے۔ من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، پھر بھی اس نے بدلا، یعنی اپنے کو بدلا، عمل کی طرف نہ لایا۔ فإن اللہ شدید العقاب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس میں دیکھیں ہمارے لیے تنبیہ ہے کہ اگر تم لوگوں نے بھی اللہ کے قرآن کی، اس کے دیے ہوئے احکامات کی قدر نہ کی، ان کو اپنے عمل میں نہ لایا، تو پھر اللہ سخت سزا دینے والا۔ اور یہ سزا کی ہی شکلیں ہیں۔ آج اگر دیکھیں حالات کو تو پھر یہ سزا کی شکلیں اور کچھ نہیں۔ آگے کفار کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، ان کی ایک عیب کو، ان کی ایک کمی کو بیان کیا کہ وہ کیسے دنیاوی مال و دولت، دنیاوی ریل پیل، اس کو کیسے حیثیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کفروا، یہ جو کافر ہیں ان کے لیے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، زُيِّنَ، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا کر ان کو دکھائی گئی۔ ان کو یہ لمبی لمبی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، عالیشان زندگی، بڑی بڑی نعمتیں، وہ ان پر فریفتہ ہیں۔ دیکھیں اچھی سب کو لگتی ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اچھی نہیں لگتی، دینداروں کو اچھی نہیں لگتی، سب کو اچھی لگتی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے اندر یہ محبت ڈالی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ یہ چیزیں ملے تو واقعتاً نعمت ہے۔ اور ان نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو صرف دنیا کی حد تک سمجھنا اور استعمال کرنا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہی اصل سمجھ لینا اور آخرت سے بالکل مایوس اور نا امید ہونا، اور ان نعمتوں سے ایسے دل لگانا کہ انہی پر فریفتہ ہو جانا اور اللہ کے دین کو یکسر چھوڑ دینا، اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ فریفتہ ہیں، ان کے تو دلوں میں کھبی ہوئی ہیں، وہ تو اپنی شب و روز کی ساری محنتوں کا محور اور مرکز وہ ان نعمتوں کے حصول کو بنائے ہیں، جس کی وجہ سے ناجائز ناجائز نہیں ہے، غلط غلط نہیں ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل بھی یہ کرتے تھے، یہود کیا کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت میں تم سے زیادہ فرمانی دی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں، اور تم دنیا کے اندر کمزور ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہو، لہٰذا ہمارا دین بھی مقبول، تمہارا دین مقبول نہیں۔ تو گویا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا معیار وہ دنیا کی فروانی کو بنایا۔ ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے دین دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، دنیا دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، دونوں کے معیار الگ الگ۔ دین ملتا ہے طلب پر، دنیا بے طلبوں کو بھی مل جاتی۔ دین ملتا ہے محنت کاوش سے، اور دنیا بغیر محنت کے بھی مل جاتی۔ کتنی نشانیاں ہیں، کتنی ایسے واقعات ہیں، آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو بغیر محنت کے دنیا ملتی۔ تو دنیا دینے کے پیمانے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ہے، اور دنیا کا ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب۔ اگر ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر نہ باندھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑے محدث، وہ بے ہوش ہو کر نہ پڑے ہوتے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو تقوی والے ہیں وہ قیامت کے
دن ان سے بلند ہوں گے، کافروں سے بلند درجوں پر ہوں گے، کیونکہ وہ جنت میں ہوں گے اور جنت بلندی پر ہوگی، اور یہ جو کفار ہیں یہ جہنم میں ہوں گے، جہنم پستی میں ہوگی۔ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب، یعنی بکثرت۔ یہ اللہ دیتے ہیں، یہ طلب پر نہیں ہے، یہ کسب پر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ہے۔ لیکن دین، ہدایت، یہ طلب پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بندے مومن یا مومنہ کو اس کی مفلسی اور غربت کی وجہ سے گھٹیا سمجھے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ساری خلقت کے سامنے رسوا کریں گے۔ اور فرمایا کہ اگر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے مومن یا مومنہ کی طرف کسی ایسے عیب کو منسوب کرے جو اس کے اندر نہیں ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ اپنی تکذیب نہ کریں۔ تو یہ دنیا کے اندر تھوڑی سی یہ چمک دمک انسان کو نظر آتی ہے، اصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب سے اللہ نے دنیا کو پیدا کیا نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھا، اور یہ جو آخرت کو بھلا کر دنیا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا کر چلتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ دین ہمیں بہت ساری چیزوں میں پابند کرتا ہے تو گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے لیے رکاوٹ ہے، ہماری دنیا کے اندر، ہماری دنیا کمانے کے اندر رکاوٹ ہے، تو پھر وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو دین کی طرف لگنے والے ہیں ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کا بدلہ یہ تو ہوگا کہ جن لوگوں نے دنیا میں مذاق اڑایا ہے دینداروں کا، تو سورہ مطففین کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ اختیار دیں گے کہ دیندار اس دن میں ان دنیا داروں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ جب یہ پھنسے ہوں گے اور جب یہ بندھے ہوئے ہوں گے اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ آزاد ہوں گے اور وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، تو پھر یہ اس دن ان کے بارے میں ہنسیں گے کہ دیکھو تم دنیا کے اندر ہم پر ہنسے تھے، آج ہم تم پر ہنستے ہیں۔ تو ان دونوں آیات کے اندر ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، سب سے بڑی نعمت اس کا دین ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کا اس امت کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنانا ہے، آپ علیہ السلام والی محنت، جہد اور فکر اس امت کو منتقل کرنا ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو کریں، اس کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں، اولین مقصد اس کو بنائیں، اور دنیا کو ہم دوسری حیثیت میں رکھیں، جو فرسٹ پرائرٹی ہے، پہلی ترجیح ہے وہ دین کو دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا